چیز کا ذکر موجود ہے. تو جس انسان نے، جس نبی نے، جس رسول نے اس کتاب کو براہ راست اپنے رب سے ریسیو کیا ہو اور اس رب نے یہ بتایا ہو کہ ہم نے آپ کو اس کتاب کے ٹیکسٹ بھی دیا ہے، اس کا مفہوم بھی دیا ہے، اس کی تفسیر بھی دی ہے، معلوم یہ ہوا کہ ہر خشک و تر چیز جس کا ذکر اس قرآن میں ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہے. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. سبحان اللہ. اب یہ قرآن کریم میں ترجمہ تفسیر تو کرتے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ ہی نہیں تھا. مطلب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ ان کی قرآن فہمی کتنی گوزلی اور کتنی شیلو ہے کہ ایک نبی ہے جو ریسیو کر رہا ہے اس کتاب کو اللہ سے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے خالی اس کی عبارت نہیں، اس کے معنی اور مفہوم اور تفسیر بھی آپ کو بتائی ہے، اس کی جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول پاک قرآن کریم کی آیتیں ریسیو کریں اور ان کو خود نہیں پتا ہو کہ اس میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی ریسیو کریں اور ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں کیا ریسیو کر رہا ہوں، یا ان کو تھوڑا تھوڑا پتا ہو باقی پتہ نہ ہو. بخدا یہ اللہ کی توہین ہے، رسول پاک کی توہین نہیں ہے. یہ اس رب کی توہین ہے جس نے مصطفیٰ کو اپنا نبی منتخب کیا، جس نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنا کر بھیجا. اس لیے بنا کر بھیجا وہ اس پورے قرآن کو سمجھیں گے، یاد رکھیں گے اور آگے لوگوں کو پہنچائیں گے. اور آپ یہ کہیں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں. ہر خشک اور تر چیز جب قرآن میں بیان ہو گئی، ہر وہ چیز جس کو اللہ نے پیدا کیا وہ قرآن میں بیان ہو گئی، تو یاد رکھیے اس کا علم بھی رسول کو حاصل ہوا، اور رسول کو وہ تمام چیزیں معلوم ہیں جس کو یاد رکھیے ہم نہیں دیکھ سکتے، ہم کو معلوم نہیں ہے. وہ ماضی اور مستقبل کی تمام چیزوں کا علم جو قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا. ماشاءاللہ. تو یہ کہنا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں چلا. بعض لوگ کہتے ہیں جناب حضور کو علم غیب نہیں ہے، علم غیب تو اللہ کو ہے. بھئی یہ کون کہہ سکتا ہے کہ اللہ کو نہیں؟ اللہ کو تو ہے. لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علم غیب اپنے پاس رکھنا تھا تو رسولوں کو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر وہ علم غیب اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھنا تھا تو رسولوں کو تو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. رسول کو، نبی کو بھیجا اسی لیے بھیجا گیا کہ وہ چیز جو انسانوں کے لیے، عام آدمیوں کے لیے غیب ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، یقیناً ہوتی ہے. یؤمنون بالغیب پر ہمارا ایمان ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتا ہے، نبیوں کو بھیجتا ہے تاکہ وہ غیب کی چیزیں جو لوگوں کے لیے غیب ہیں وہ ان کو بتائے، کیونکہ نبی کا ایمان بالمشاہدہ ہوتا ہے، غیب نہیں ہوتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یاد رکھیے ہم میں اور نبی میں یہی تو فرق ہے. ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں، نبی دیکھ کر ایمان لاتے ہیں، اس کو پتا ہوتا ہے. اب انہوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ جناب یہ نبی بھی ہمارے جیسا ہوتا ہے تو اس کو بھی غیب پر ایمان لانا ہوتا ہے. یاد رکھیے وہی ہمارے لیے غیب ہے، نبی کے لیے غیب نہیں. جبریل علیہ السلام ہمارے لیے غیب ہے، نبی کے لیے غیب نہیں ہے. جنت ہمارے لیے غیب ہے، نبی کے لیے غیب نہیں ہے. دوزخ ہمارے لیے غیب ہے، نبی کے لیے غیب نہیں ہے. قیامت میں کیا ہوگا ہمارے لیے غیب ہے، نبی کے لیے غیب نہیں ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں نے کیا کیا، ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ ہمارے لیے غیب ہے، نبی کے لیے غیب نہیں ہے. اس لیے نبی کے لیے غیب نہیں ہے کہ ان کا رب ان کو ہر چیز بتاتا ہے. یہ کہتے ہیں جناب اللہ سے ملا دیا آپ نے. بھئی اللہ سے کیسے ملا سکتے ہو؟ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی نہیں سکھاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی نہیں بتاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اس کا ذاتی ہے، جو اللہ has the absolute knowledge, total knowledge, complete knowledge. لیکن وہ رب اس علم کو اپنے نبیوں کو عطا فرماتا ہے تاکہ وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کر سکیں، ان کو ایجوکیٹ کر سکیں. اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر سورہ جن میں فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو میں غیب کے اوپر کسی کو مطلع نہیں کرتا، لیکن ان اپنے رسولوں کو جن کو میں منتخب کر لیتا ہوں، جن پر اللہ کا فضل ہو جائے، جن کو اللہ تعالیٰ اسی کام کے لیے منتخب کرے. اللہ کا علم اللہ کو کسی نے نہیں دیا علم، لیکن نبیوں کو دیا گیا علم. نبیوں کو اللہ نے سکھایا. اللہ کو کوئی نہیں سکھاتا، نبیوں کو سکھایا جاتا ہے. حضرات محترم، یہ وہ علم ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم
جو ہمیں حاصل اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار عالی میں اپنے آپ کو مسکین عاجز بنا کر حضور کی بارگاہ میں عرض کریں کہ یا رسول اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے ذریعے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اس ہدایت کے لیے ہمیں عطا فرمائیے، اور یاد رکھیے آج بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے باوجود بھی اپنے چاہنے والوں کی لیڈرشپ کرتے ہیں، ان کی قیادت کرتے ہیں، ان کو تعلیم دیتے ہیں، ان کی اصلاح کرتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ایک اور بات یاد رکھیے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے عقیدہ سانا صحیح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح ہونا ضروری ہے۔ جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عقیدہ صحیح نہیں ہوگا، قرآن کریم کا نہیں سمجھ میں آ سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک بہت اہم عقیدہ جو مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹے گا، کبھی نہیں ٹوٹے گا، اس سے کنٹینیوس۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعوذ باللہ ایسے نہیں ہے جیسے عام انسان ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا، میرے اور آپ کے بارے میں نہیں فرمایا، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے آپ کے اجر کو غیر ممنون بنا دیا، کبھی نہ ختم ہونے والا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اجر جو اللہ نے ان کو دینا ہے، جو دیا ہے، جو دے گا، یاد رکھیے اٹس اے کنٹینیوس پروسیس۔ میں آپ کو ایک مثال سمجھ دیتا ہوں، میں کوئی کہیں کام کرتا ہوں تو اس کام کے نتیجے میں مجھے ریوارڈ ملتا ہے، کوئی میں ایکٹیویٹی میں حصہ لیتا ہوں، اس سے مجھے کوئی چیز حاصل ہوتی ہے۔ جب انسان مر جائے گا تو اس کا ریوارڈ بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ آپ جب تک کام کر رہے تھے آپ کو سیلری مل رہی تھی، مرنے کے بعد تو سیلری کور میں نہیں پہنچائی جائے گی، سمجھ گئے نا؟ تو جو ریوارڈ ہوتا ہے وہ اس وقت تک ہوتا ہے جب تک آپ پرفارم کر رہے ہیں نا۔ جب تک آپ پرفارم کر رہے ہیں آپ کو ریوارڈ ملتا رہے گا، آپ کو سیلری ملتی رہے گی، آپ زندہ ہیں آپ کو پینشن ملتی رہے گی، ٹھیک ہے؟ ایک لمٹ ہوتی ہے ہر چیز کی، اس لمٹ کے بعد وہ چیز ختم ہو جائے گی۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ میرے مرنے کے بعد میری نسلوں کو گورنمنٹ آف کینیڈا پینشن دیتی چلی جائے میری، کہ بھئی ان کی اولاد تھی تو آپ پینشن جو ہے نا وہ 7 نسلوں میں چلے گی، ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ وہ اینڈ ہو جائے گا اس ریوارڈ کا جس ریوارڈ کو میں نے حاصل کیا، اپنی ملازمت کی وجہ سے، اپنی کوششوں کی وجہ سے، اپنی خدمات کی وجہ سے، ایوری تھنگ اینڈز۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اجر غیر ممنون ہے، کبھی ختم ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ریوارڈ قبر انور میں بھی حاصل ہو رہا ہے، اور وہ کنٹینیوس ہے، یعنی اس میں ڈسکنٹینیوشن نہیں ہے کہ اچھا جی آپ کا بھی انتقال ہو گیا ہے تو اب آپ کا ریوارڈ ختم ہو گیا، آپ قیامت میں دوبارہ آئیں گے تو شروع کریں گے ہیں۔ اب آپ قبر انور میں آپ تشریف فرمائیں، اب آپ کا انتقال ہو گیا تو اب تو آپ کچھ کر ہی نہیں رہے، سنیے غور سے، ابھی تو آپ کچھ کر ہی نہیں رہے، تو جب آپ پرفارم نہیں کر رہے تو آپ کا ریوارڈ بھی کچھ نہیں ہے۔ تو بس ہم نے جب تک آپ نے پرفارم کیا ہم نے آپ کو ریوارڈ دے دیا، اب جب قیامت میں دوبارہ زندہ ہوں گے تو پھر آپ کو ہم ریوارڈ شروع کر دیں گے۔ اللہ نے فرمایا غیر ممنون ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج بھی قبر انور سے اپنی امت کی رہنمائی فرمائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی اس خدمات کا سلسلہ جاری ہے، کبھی منقطع نہیں ہوا۔ اب صرف فرق یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رہنمائی ان کی کرتے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عقیدہ صحیح رکھتے ہیں۔ جو حضور کا اعوذ باللہ خاک بدن مردہ مانے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو تو مردہ نظر آئیں گے، حضور اس کی مدد نہیں کریں گے، اس کی رہنمائی نہیں کریں گے۔ جو حضور کو زندہ نبی مانے گا حضور اس کی مدد کریں گے۔ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ۔ کیونکہ اللہ نے فرمایا غیر ممنون ہے آپ کا اجر۔ جب غیر ممنون اجر ہے تو حضرات محترم وہ کام خدمات جاری ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو انسانیت کی خدمت اپنی ظاہری حیات میں کی، الحمدللہ وہ جاری ہیں اور وہ قیامت کے بعد بھی جاری رہیں گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مراتب ان اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا۔ بلند کر دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب بلند کر کے اللہ نے فرمایا کہ اچھا جی یہاں تک تو آپ کی پیک تھی، اس کے بعد ختم ہو گئی، آپ کو ہم نے عروج دے دیا، وہ عروج آپ کا انتہا کو پہنچ گیا، and that is the end۔
ورفعنا لک ذکر مطلب ہے کہ آپ کا ذکر ہمیشہ بلند ہوتا رہے.